آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بیت الخلا جانے کے آداب کو جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کن کن مقامات پر رفع حاجت کرنا منع ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ رفع حاجت کے لیے کس کس طرح اور کہاں کہاں بیٹھنا اور جانا چاہیے اور کن کن مقامات کے لیے ممانعت ہے۔ واجب ہے کہ اپنے شرمگاہ کو سوائے منکوحہ بیویوں، نادان بچیوں اور کل حیوانات کے تمام نامحرموں سے چھپاؤ، اور سنت ہے کہ خواہ کسی مکان میں ہو یا کوچے میں اپنا تمام جسم چھپائے، اور اگر صحرا میں ہو تو اتنے فاصلے پر چلا جائے کہ کوئی اس کے جسم کو نہ دیکھے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خواہ جنگل میں ہو یا گھر میں، رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا حرام ہے اور اجتناب میں احتیاط ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف بھول کر پیشاب کر رہا ہو اور یاد آ جانے پر قبلے کی تعظیم اور بزرگی کے سبب اپنا رخ بدل لے، وہاں سے اٹھنے نہ پائے گا کہ خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ استنجا کرنے کی حالت میں بھی قبلے کی طرف پشت یا رخ نہ کرے۔ سنت ہے کہ شمال یا جنوب کی طرف رخ کرے یا چاروں سمتوں کے بین بین۔ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اس کے دریافت کرنے میں کوشش کرنا مناسب ہے، تاکہ اس بات سے خاطر جم ہو جائے کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں ہے، اور جہاں معلوم کرنا مشکل ہو وہاں رخ یا پشت کرنے کا کچھ مذائقہ نہیں، مگر اس صورت میں پیٹھ ادھر ہو تو بہتر ہے۔ سنت ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے کوئی بلند مقام یا ایسی جگہ جہاں کی مٹی ملائم ہو ڈھونڈ لینی چاہیے تاکہ چھینٹے اڑنے کا خطرہ نہ رہے۔ منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب آدمیوں سے زیادہ پیشاب کرنے کے بارے میں احتیاط کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پیشاب کا ارادہ ہوتا تو کسی بلند مقام پر تشریف لے جاتے یا کسی ایسی جگہ جہاں نرم مٹی بہت ہوتی کہ چھینٹے نہ اڑیں۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ ان لوگوں پر ہوگا جو پیشاب کے بارے میں بے احتیاط یا برتاؤ میں کج خلق ہوں۔ پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے اور ٹھہرے پانی میں اور بدتر، مگر بعض معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ آب جاری میں پیشاب کرنے کا مذائقہ نہیں، اور یہ وارد ہوا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے جن اور شیاطین غلبہ پاتے ہیں اور دیوانگی و بھول کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ بہتر ہے پانی میں پخانہ بھی نہ کرے، اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنا و پخانہ دونوں مکروہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرے، خواہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے، اور بہت بلند مقام سے نیچے کی طرف پیشاب کرنا، جانوروں کے سوراخ میں پیشاب کرنا اور پانی بہنے کی جگہوں میں پیشاب کرنا یا پخانہ پھرنا، اس وقت وہ خشک ہوں، علی ھذا القیاس راستوں کے کنارے اور مسجدوں میں اور ان کی دیواروں کے قریب ایسے مقامات و مکانات میں جہاں لوگوں کے گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے کا خوف ہو مکروہ ہے۔ میوے دار درختوں کے نیچے اس لیے مکروہ ہے کہ میوے کے زمانے میں جانوروں کے ضرر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے متعین ہوتے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ علاوہ میوے کے اوقات کے اور وقتوں میں بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح مقامات میں جہاں لوگ اترتے ہوں اور ان مقامات میں جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، خواہ پیشاب کی بو سے ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث معتبر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو لوگوں کو ایسے کنووں اور چشموں کے پانی لینے سے روک دے جن پر لوگ باری باری پانی بھرتے ہوں، یا جو پانی کسی خاص گروہ کی ملکیت ہو اور ہر دن اور ہر رات میں کسی خاص کی باری آتی ہو، اس سے وہ باری والے کو روک دے۔ اسی طرح اس شخص پر جو شارع عام کو دیوار کھڑی کر کے یا راہزنی کر کے یا محصول مقرر کر کے بند کر دے۔ نواں باب، پوچھنے لگانے اور تنقیح کرنے کے آداب۔
بعض دواؤں کے خواص اور بعض بیماریوں کے علاج اور بعض دعاؤں اور حرزوں کا ذکر، بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ان پر صبر کرنے کا ثواب اور مومنوں کے امراض کی سختی۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر تبسم فرمایا۔ اصحاب نے اس کا سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں تعجب تھا جو ایک نیک بندہ مومن کو اس کی عبادت گاہ میں تلاش کرنے کے لیے زمین پر اترے تھے تاکہ اس کے رات دن کے نیک اعمال لکھ لیں۔ جب اسے وہاں نہ پایا تو آسمان کی طرف پلٹ گئے اور عرض کی، خداوند تیرے بندے کو اس کے مقام عبادت میں تلاش کیا، نہ پایا، وہ بیمار ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ میرا بندہ ہے تو جس طرح حالت صحت میں اس کے رات دن کے نیک اعمال لکھتے تھے ویسے ہی بیماری میں بھی لکھتے رہو۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب مومن بڑھاپے سے کمزور ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو اعمال یہ جوانی اور قوت کی حالت میں کرتا تھا وہی اس کے لیے لکھتے رہو۔ اسی طرح ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ بیمار مومن کے لیے وہ نیکیاں لکھتا رہے جو بحالت صحت کرتا تھا، اور بیمار کافر کے لیے وہ بدیاں لکھتا رہے جو وہ زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ حدیث حسن اور دوسری قسم کی حدیثوں میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بیماری اور درد کی وجہ سے ایک رات جاگنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حق تعالیٰ بائیں جانب کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بیماری کے زمانے میں بندہ مومن کے ذمہ میں کوئی گناہ نہ لکھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى